الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، غزوہ خندق جس کا تذکرہ مکمل ہم لوگوں نے جانا، ہجرت کے بعد 5واں سال چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی لڑائی سے واپس آئے، مشرکین بھاگ گئے تھے، الحمدللہ مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی۔ حالانکہ دشمن چاروں طرف سے تھے، مکہ والے تھے، یہود کی سازشیں الگ تھیں، بنو غطفان کے قبائل الگ تھے، پیچھے سے بنو قریظہ جو کہ مدینہ کے ہی سمجھے جاتے تھے اور جن سے معاہدہ تھا کہ ہم مل کر کے مدینہ کی حفاظت کریں گے، آپ کے اوپر اٹیک ہوا تو مسلمان مدد کریں گے، ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو آپ ہماری مدد کریں گے، دشمن کے خلاف ہم جو ہے ساتھ نہیں دیں گے کہ دشمن آ جائے اس میں جا کر کے مل جائیں۔ یہ سارا عہد و پیمان تھا مسلمانوں کے ساتھ، مگر پھر بھی بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اور 3 قبائل میں سے لاسٹ قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب بچا ہوا تھا، 2 قبائل ان کی غلطیوں کو جیسے ہکال دیے گئے تھے یہاں سے، یہ لاسٹ قبیلہ تھا بنو قریظہ، لیکن پھر بھی اس نے غداری کی عین حالت جنگ میں، جبکہ مدد کی ضرورت تھی مدد بھی نہیں کی اور غداری کا ارتکاب کیا، جو گناہ عظیم ہے، جرم عظیم ہے، اور ہر وقت میں یہ غداری بڑی غداری سمجھی جاتی ہے، اس وقت کی بات ہو چاہے آج کی بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی فتح یابی کے بعد گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، ایک روایت کے مطابق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں غسل فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے عود کی دھونی لی، ہے نا، کئی دنوں سے لگاتار محنت کر رہے تھے، جنگ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غسل فرمایا، عود کی دھونی لی، ظہر کی نماز ادا کی، حجرے میں تھے کہ اتنے میں دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں ایک صحابہ ہے دروازے کے پاس۔ جب وہ آواز دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہڑبڑا کر کے اٹھے، اچانک بستر سے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڈن اچانک اٹھے وہ آواز سن کر کے، حالانکہ وہ تھے دحیہ کلبی، ان کی آواز تھی، ایک صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیا؟ ہتھیار آپ نے اتار دیا؟ ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے، ہم دشمنوں کو پیچھا کر کے ان کو بھگا کر کے آئے ہیں اور ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے، آپ اٹھیے، اپنے ساتھیوں کو لیجئے اور بنو قریظہ کا رخ کیجئے۔ یہ کہہ کر کے وہ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کہا بھی کہ اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو تھوڑے آرام کی، لوگ جو ہے 1 مہینے سے لگے ہوئے تھے غزوہ خندق میں، تو اب آرام کی تھوڑی ضرورت ہے، لیکن وہ صاحب کہہ کر کے اور چلے گئے۔ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو تھے یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ یہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے۔ دراصل بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں، اور وہ شکل کس کی ہوتی تھی؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی صحابی کی شکل میں جو ہے اکثر آتے تھے۔ تو جب وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اتنا ڈیپ میں سوچا ہی نہیں، وہ تو چلے جانے کے بعد بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو اللہ کا پیغام سنا کر گئے ہیں کہ اب ہم کو نکلنا بنو قریظہ کی طرف، کیونکہ بنو قریظہ والوں نے غداری کی تھی نا۔ اور یہاں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ جان لیجئے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کبھی کبھار جو غلطی ہو اس پر سزا دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، نظام کو پرفیکٹ چلانے کے لیے سختی برتنی پڑتی ہے۔ اگر نرمی چھوڑ دیا جائے
تو پھر سماج کے اندر برائیاں، غداریاں، گناہ بڑھ جائیں گے، انسانوں جانوں کی کوئی ویلو نہیں ہوگی، زبان کے عہد و پیمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس لیے سختی برتنی پڑتی۔ آج دیکھیے نا اپنے ملک کے اندر، دنیا کے اندر گناہوں پر سختی کے ساتھ نہیں پکڑا جا رہا ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں چھوٹ جا رہے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں آزاد گھوم رہے ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں کچھ چند سال کی سزائیں، حالانکہ گناہ بڑا گناہ، مرڈر کیا ہے، ریپ کیا ہے، عزت لوٹی ہے، اور پھر بھی باہر گھوم رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ سماج کے اندر بار بار ہوتے ہیں۔ اگر وہیں سختی کے ساتھ قانون نافذ کیا جائے، سختی کیا جائے، تو پھر دوسرے والوں کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی کہ اگر ہم بھی کیے تو ایسے پکڑے جائیں گے۔ اگر انہیں اوپر والے کا ڈر نہ ہو تو کم سے کم اس قانون سے ڈر کر کے وہ اس چیز سے باز رہیں گے۔ اور اسلامی قانون یہی سکھاتا ہے کہ گنہگاروں کو جو ہے قانون سے اتنے سختی کے ساتھ پکڑو کہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کام میں ملوث نہ رہیں اور دوسرے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں، ہے نا۔ یہ یہاں پر پوائنٹ سمجھنے کی ہے۔ تو ان لوگوں نے گناہ کیا تھا، اگر یہاں پر چھوڑ دیا جاتا جان دو تو آگے چل کر کے پھر بار بار یہی ہوتا، پھر ایک اسلامی ریاست اور مضبوط اسلامی ریاست کا خواب جو مسلمانوں کا تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ آئے دن ایسے غداریاں ہوتی رہتی تھیں، عہد و پیمان ٹوٹتے رہتے تھے، پھر کیا حیثیت رہ جاتی تھی عہد و پیمان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منادی بلائی، جو ندا کرنے والا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ اعلان کر دو۔ وہ اعلان کرنے والا آیا اور بستی میں اعلان کرنا شروع کر دیا، مدینہ میں، من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا ببنی قریظہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو جو سننے والا ہے، اطاعت گزار ہے، تو اعلان یہ ہے کہ عصر کی نماز قریظہ میں جا کر کے پڑھیں گے۔ زہر کی نماز ہو گئی نا، عصر کی نماز چلو نکلو، کہاں پڑھیں گے عصر کی نماز؟ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور صحابہ کرام اتنے فرما بردار صحابہ کرام کہ مہینوں کے تھکے ہوئے اب بھی گھر پر آئے ہیں، ابھی بچوں کی شکل دیکھی ہے، ابھی بیوی سے ملے ہیں، ابھی سکون سے گھر پر بیٹھے ہیں، یہ اعلان سنتے ہی پھر سے ہتھیار باندھ لی، پھر سے ریڈی ہو گئے، پھر سے تیار ہو گئے۔ اب ہمارے اگر اس واقعے کو لوگ، اس پوائنٹ کو لو اور اپنے آپ کو دیکھو، اگر چھوٹی سی ضرورت پڑ جائے مسجد کے اندر، ہم کوئی کام میں تھکے ہوئے ہوں اور دوبارہ کہا جائے کہ چلو پھر سے یہ کام کر لیا جائے، کام اور ارے نہیں اگلے ہفتے کر لیں گے، ابھی کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، بعد میں کر لیں گے، ہے نا۔ اور وہ لوگ ہم تقریباً ایک مہینہ تک جنگ میں مصروف رہنے کے باوجود دوبارہ اعلان کیا گیا پھر ریڈی۔ اور بعض صحابہ کرام تو اتنے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نا کہ اعلان کرنے والے نے کیا کہا ہے، عصر کی نماز ہم کو جا کر کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں۔ اب بنو قریظہ بولے تو جھٹ پہنچنے والی جگہ نہیں تھی، تیار ہوئے، اس کے بعد سب جب نکلے تو بعض لوگ عصر کی نماز جو ہے پڑھے بنو قریظہ میں جا کر کے، جب کہ سورج غروب ہو گیا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا، اور بعض لوگوں نے راستے میں پڑھ لیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہنے کا، اعلان کا، کہ جلد سے جلد نکلو، ہم لوگ جلد سے جلد نکل گئے، اب عصر کا ٹائم یہی ہو گیا تو یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی نے کہا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے تو بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے، اور جا کر کے وہ لوگ بنو قریظہ میں ہی پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا کچھ لوگ راستے میں پڑھ لیے ٹائم سے، اور کچھ لوگ آ کر کے یہاں سورج غروب ہونے کے بعد بنو قریظہ میں پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ نبی کی اطاعت میں دیکھیے کہ نبی نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں ہی جا کر نماز پڑھیں گے تو وہیں پڑھیں گے، اس لفظ پر عمل کریں گے، نبی کا جو اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 36 گھوڑے تھے، مدینہ کا انتظام عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے کیا، نماز وغیرہ پڑھانے کی ذمہ داری ان کو دی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، حالانکہ جھنڈا ابھی لپیٹا نہیں گیا تھا، جھنڈا ابھی ایسے ہی کھلا ہوا رکھا ہوا تھا، کیونکہ ابھی جھنڈا تو لے کر کے آئے تھے، علم لے کر کے آئے تھے۔ وہ پکڑایا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا کہ جاؤ علی تم کچھ لوگوں کو لے کر پہلے پہنچو بنو قریظہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے بنو قریظہ کے پاس تو بنو قریظہ کا عالم یہ تھا کہ خندق کا رزلٹ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ مکہ والے تو ہمارے ساتھیاں جن کے بھروسے پر ہم عہد و پیمان توڑے تھے وہ تو ہم کو آدھے راستے میں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، میدان صاف کر چکے ہیں،
اب مسلمان ہیں اور ہم ہیں اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم سے غداری ہوئی ہے، دیش دروہی والا کام ہم نے کیا ہے، سزا تو ملے گی ہی ملے گی۔ اسی لیے وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور اپنا پھاٹک وغیرہ بند کر کے گھر کے اندر سیف ہو گئے۔ جب مسلمان پہنچے تو وہ لوگ چھت کے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات کو گالیاں دینے لگے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو نجار کے قبیلے کے پاس سے ہوا۔ ایک دوسرے روٹ سے نکلے، بنو نجار کا قبیلہ، وہاں سے گزر ہوا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ہتھیار تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان یہ تھا کہ جاؤں گا اور ان کو بولوں گا بھائی تم بھی چلو 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 تیار ہو جاؤ۔ پہنچے تو دیکھا وہ لوگ پہلے سے تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے مجھ سے پہلے بھی کوئی گزرا کیا یہ خبر دیتے ہوئے تم لوگوں کو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں گزرے ہیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اسی قبیلے کے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہاں دہیہ کلبی جو ہے اپنے خچر پر، سفید خچر تھا ان کا، ریشمی چادر تھی اور ہتھیار وغیرہ زبردست لگا کر اب بھی چپچ گزرے ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دہیہ کلبی، اور اس کے بعد جاتے جاتے بول کر گئے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہارے سامنے سے گزرے ہیں، اور یہ ہم سے پہلے ان کے قلعوں میں جا رہے ہیں تاکہ ان کے قلعوں میں ہلچل مچا دیں، یہودیوں کے قلعوں میں، اور ان کے دل میں رعب ڈال دیں۔ حالانکہ دیکھو یہاں ایک بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے فرشتوں کو حکم دے تو ایک فرشتہ سب پر بھاری ہے۔ ایک فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک فرشتہ اگر خالی سب پر مار دے نا تو دنیا سب بلاسٹ ہو جائے، خالی ایک ہی فرشتہ، وہ تو فرشتوں کے ساتھ تھے۔ اللہ رب العالمین دراصل بھیجتا ہے فرشتوں کو مدد کے لیے، وہ اس لیے نہیں کہ خالی بس فرشتے سب کچھ کر لیں اور انسان ایسے بیٹھا رہے، مومن بندہ ایسے بیٹھا رہے، بس ہے نا فوج لڑنے کے لیے جا کر لڑ لو، نہیں، تم لڑو، وہ سپورٹنگ رول میں رہیں گے۔ جنت چاہیے نا تو جنت کے واسطے قربانیاں تو دینی پڑے گی۔ یہ چیز پوائنٹ سمجھنے والی چیز ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے بنو قریظہ میں، اور وہ لوگ قلعے میں اپنے محفوظ تھے، بند تھے، گیٹ بند کر لیا تھا، قلعے مضبوط ہوا کرتے تھے، مسلمان گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور قلعے کی طرف جانے لگے، بنو قریظہ کے قلعے کی طرف، ان کے قریب جہاں سے ان سے بات کر سکیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جھنڈا جو ہے ایک دوسرے صحابی کو دے دیے اور بھاگ کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پاس مت جائیے، آپ ان کے پاس مت جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ ان لوگوں نے کچھ غلط کہا میرے تعلق سے کیا؟ تو کہا ہاں بہت غلط کہا ان لوگوں نے، وہی گالیاں دی تھی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب نبی سامنے موجود ہوں اور پھر وہ لوگ گالیاں دیں۔ ایک ہوتا ہے پیٹھ پیچھے تو ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے کہا ہوگا، لیکن منہ پر سامنے بڑی بات ہو جاتی نا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت جائیے۔ انہوں نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، میرے سامنے وہ لوگ نہیں کہہ پائیں گے، میرے سامنے نہیں کہہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ تو بنو قریظہ کے لوگ جو ہے وہ لوگ توریت کی قسمیں کھانے لگے، کہنے لگے توریت کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی نا، وہ لوگ مانتے تھے، ان کے پاس تھی، وہ پڑھتے تھے، بس عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے، عزت کرتے تھے، بس عمل نہیں کرتے تھے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہے نا، ہم لوگوں جیسا۔ ہاں ہم لوگ بھی بہت ساری چیزوں میں انہی جیسے ہیں، ہم لوگ بھی چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہے نا، قرآن کی عزت کرتے ہیں، گر جائے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولانا قرآن ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا کیا کرنا، وہ سب کرتے ہیں، بس عمل نہیں کرتے ہیں، ہے نہیں، جو مین چیز ہے وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ایسی کرتے تھے کہ وہ جو صحف ہے، وہ کتاب ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے، مگر اس کے اندر جو ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس کے اندر حالانکہ لکھا ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اس میں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود، اور وہ سب جانتے وہ لوگ، مگر پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ تورات کی قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے ایسا بالکل بھی نہیں کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اٹیک کا حکم دیا، وہ لوگ بھی تیروں کی بارش کیے، ادھر بھی تیروں کی بارش ہوئی، یہ سب چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، نماز پڑھی اور اس کے بعد کھانا لایا گیا۔ کھانے میں کیا تھا؟ کھجوریں تھیں، ہے نا، کھجور سب سے بہترین کھانا، کھجوریں طاقتور غذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمت طعام التمر، کھجوریں تو بہترین کھانا ہیں، کھجوریں جو ہے وہ بہترین کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھایا۔ دوسرے بھی سیم یہ سچویشن چلتی رہی۔ آخر کئی دن گزرتے رہے، وقت گزرتے رہے، ہے نا۔ یہودی ادھر بھی پریشان تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی، حالانکہ وہ چاہتے تھے ان کے پاس وافر مقدار میں وہ موجود تھا کھانے پینے کی چیزیں، آرام سے سکون سے کھاتے، کئی مہینہ تک آرام سے بیٹھے رہتے۔ وہ لوگ مسلمانوں سے اچھی پوزیشن میں تھے اندر، مسلمان زیادہ غلط پوزیشن پر تھے۔ کیوں؟ ایک تو مسلمان تھکے ہوئے مہینوں کے، دوسرے سخت سردی میں باہر، ہے نا، کھانے کا کوئی خاص انتظام نہیں کہ پکا ہوا کھانا بہترین طریقے سے کھائیں، بہترین طریقے سے سوئیں۔ ان کی حالت مسلمانوں کی بنسبت اچھی تھی، مگر چونکہ جبریل علیہ السلام نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا نا، اس رعب کی وجہ سے ان کو سکون نہیں تھا۔ آپس میں وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ بنو قریظہ میں ایک عقل مند یہودی تھا، اس کا نام تھا عمر بن سعدہ یا سعدہ، عمر بن سعدہ۔ یہ ہمیشہ عام یہودیوں سے ہٹ کر سوچتا تھا۔ جب غداری کی بات ہوئی تھی نا، اسی وقت اس نے سمجھایا تھا کہ غداری مت کرو، عہد و پیمان مت توڑو، مگر اس کی کوئی نہیں سنا تھا۔ اب پھر یہ سمجھانے کے لیے ٹھہرا، اس نے ٹھہر کر کے کہا اے میری قوم، میں نے بنو نذیر کو بے گھر ہوتے دیکھا ہے۔ بنو نذیر بڑے طاقتور مانے جاتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مگر مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکے، غلطی کی، مدینہ سے نکالے گئے۔ اور یہودی علماء بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے، ان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو تم سب تو جانتے ہو نا، ہم سب تو جانتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ جو ہے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اور ہمارے پہلے کے علماء نے بشارت بھی دی ہے ان کے بارے میں کہ ایسے نبی آئیں گے اور وہ وہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو چلو اس کا بہترین حل ہے آج کی مصیبت سے بچنے کا، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر جا کر کے کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا یہودیوں کا، اس کے پاس جا کر کے کہا کہ تورات کی قسم جو طور سینا کے روز موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اسلام قبول کرنے میں عزت و شرف ہے، نہیں کرو گے تو بے عزتی ہے، مار دیے جاؤ گے، بہت بڑا جرم کیا ہے تم سب نے، ہم سب نے۔ اسلام قبول کرنا بہترین راستہ ہے، مگر اب بھی یہودی جو ہے نہیں سنے، اب بھی وہی ان کا غرور، اب بھی وہی گردن اکڑی ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام نہیں قبول کرو، ٹیکس دو، تسلیم کرو، یہ اسلامی ریاست ہے اور تم رہ رہے ہو، ٹیکس دو۔ تو یہودیوں نے کہا ہم عربوں کو ٹیکس دیں، ہم بنو اسرائیل عربوں کو ٹیکس دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں مانے۔ اچھا، اب عمر بن سعدہ نے کہا کہ جب کوئی بات میری ماننے کو تیار نہیں ہے تو دیکھو میرا اور تمہارا آج سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تم کو نہیں جانتا ہوں، تم مجھے نہیں جانتے، میں جا رہا ہوں، البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اور پھر وہ ایک رات چپکے سے قلعے سے نکلا، وہ نکلا وہاں سے، اور جب قلعے سے نکلا تو مسلمان جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے کھجوروں کے آس پاس، وہ لوگ پکڑ لیے اس کو، پکڑ کر کے جو وہاں کے کمانڈر تھے، ہر ٹولی کا الگ الگ کمانڈر تھا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمانڈر کے پاس لے کر گئے کہ یہ بندہ نکل کر کے بھاگ رہا تھا، ہم پکڑ کر لے کر آئے دروازے سے۔ تو محمد بن مسلمہ نے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام عمر بن سعدہ ہے۔ تو پہچان گئے یہ عمر بن سعدہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ غداری کے وقت بھی عمر بن سعدہ نام کا یہودی اس نے جو ہے منع کیا تھا، اس کے خیالات مسلمانوں تک پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے محمد بن مسلمہ نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خیالات اچھے ہیں، تم ہمارے دشمن نہیں ہو، جانے دیا، ہے نا، چھوڑ دیا۔ یہ بندہ آپ سن کر حیران ہوں گے، یہ بندہ سیدھا کہاں گیا؟ یہاں سے نکل کر مسجد نبوی گیا، مسجد نبوی میں پوری رات اس نے بتائی، آرام وہی کیا،
اور صبح ہونے کے بعد پھر نکل گیا وہاں سے مدینہ سے، اس کے بعد تاریخ میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ اب یہاں معلوم ہونے کی بات جو اصل وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امر کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے، کہ مسلمانوں نے محاصرہ جو ہے بنو قریظہ کا اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ یہودی تھے، مسلمانوں نے محاصرہ بنو قریظہ کا اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، پہلے بھی عہد و پیمان تھا مسلمانوں کا، ان کا، وہ اپنے طریقے سے رہیں، مسلمان اپنے طریقے سے رہیں، لیکن بات یہاں تھی اس غداری کی کہ جو ملک کے ساتھ، قانون کے ساتھ انہوں نے غداری کی اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا عین حالت جنگ میں، جو کہ دنیا کے ہر قانون میں جس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ آج بھی غداری کی سزا کیا ہے؟ بھیانک ہے۔ آج بھی جو ملک سے، قوم سے غداری کرتا ہے، دیش دروہی اسے کہا جاتا ہے، اس کو بھیانک سزا دی جاتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہی غداری اور یہی دھوکہ دڑی ان لوگوں نے کی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے سزا تو ان کی طے تھی، یہاں نہیں معاف کیا جا سکتا تھا، ورنہ قانون کو ہر کوئی توڑ دیتا۔ اسی لیے جو ہے یہ جانتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال محاصرے کی 20 راتیں گزر گئیں۔ کتنی؟ 20 راتیں، ہے نا، سردی ہے، کھانے کا کوئی صحیح انتظام نہیں، وہ لوگ تو قلعے کے اندر ہیں، مسلمان باہر ہیں، لیکن جو ہے وہ لوگ پریشان، بے چین، مسلمان باہر۔ جو سردار تھا بنو قریظہ کا، کعب بن اسد، اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے سرداروں کو اپنے گھر میں، اور ان کے سامنے 3 باتیں رکھی، 3 قول رکھے، یہ 3 باتیں سننے کے لائق۔ اس نے کہا کہ دیکھو اب ہمارے پاس 3 راستے ہیں، ان 3 راستوں میں سے کوئی ہم کو اختیار کر لینا چاہیے، اگر مسلمانوں سے بچنا ہے تو، اگر سزا سے بچنا ہے تو 3 راستے ہیں، ان میں سے کوئی اختیار کر لو۔ لوگ کان لگا دیے، بھائی بولو۔